اس کے بعد ہم عباد الرب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ شاداب رحمانی تیار رہیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ونصلی علی رسولہ الکریم۔ لائق صد احترام حضرت صدر محترم، مؤقر حضرات حکم اور سامعین باتمکین، جیسا کہ یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف حیات سلیمان کی تلخیص 10 صفحات میں پیش کی گئی ہے، جس کا خلاصہ آج اس بزم میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات، کتاب ملخص فن سیرت نگاری کے امام، علوم اسلامیہ کے فرہاد، سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات ہے۔ سید صاحب کی ذات گرامی، علم و فضل کی جامعیت اور تحقیق و تنقید کی صلاحیت کے اعتبار سے عالم اسلام میں ایک الگ پہچان اور امتیازی شان رکھتی تھی۔ سید الطائفہ کی وفات کے بعد ان پر بیشتر مضامین و مقالات اور مختلف رسائل و جرائد شائع ہوئے، لیکن ایک محقق و مبسوط کتاب کی ضرورت ہنوز باقی تھی، جس میں سید صاحب کی تمام تر علمی، ادبی، فکری، تصنیفی اور قومی و ملی کارہائے نمایاں اجاگر و یکجا کیے گئے ہوں۔ چنانچہ سید صاحب کے شاگرد رشید شاہ معین الدین احمد ندوی نے اپنے استاد کی سوانح حیات لکھ کر اس ضرورت کو پورا کیا۔ شاہ صاحب نے اس کتاب کی تصنیف میں خاندانی حالات، سید صاحب کے اعزاء و اقارب اور بقیہ علمی و تصنیفی اور سفر و حضر کے حالات، خود سید صاحب اور ان کے معاصرین کی تحریروں اور معارف کے شذرات سے اخذ کیے ہیں۔ مقدمے میں شاہ صاحب ترتیب کتاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ کتاب کی ترتیب کے 2 طریقے تھے، ایک یہ کہ مذہبی، علمی، تعلیمی، قومی و ملی اور سیاسی کارناموں کو الگ الگ ابواب میں لکھا جائے، مگر اس میں واقعات کے تکرار کا اندیشہ تھا۔ دوسرا طریقہ تھا کہ سن کی ترتیب سے کتاب کو مرتب کیا جائے، چنانچہ آخر الذکر طریقے کو منتخب کیا گیا۔ کتاب ملخص جو دارالمصنفین سے شائع ہوئی ہے، یہ مقدمے کے ساتھ ساتھ 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ فاضل سوانح نگار نے سوانح کے پہلے باب میں، جو 1884 سے 1907 عیسوی پر مشتمل ہے، اس میں سید صاحب کی ولادت، خاندان، تعلیم و تربیت، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ، علامہ شبلی سے ملاقات پر روشنی ڈالتے ہوئے سید صاحب کی اس برجستہ عربی تقریر کا بھی ذکر کیا ہے، جس نے استاذ کو اپنی کلاه شاہی ہونہار شاگرد کے سر سجانے پر مجبور کر دیا۔ باب دوم جو 1907 سے 1914 پر مشتمل ہے، اس باب میں رسالہ الندوہ کی سب ایڈیٹری، دارالعلوم میں تقرری، سیرت النبی کے اسٹاف میں شرکت، خطبات مدراس، میسور کا سفر، سلطان ٹیپو شہید کی تربت پر حاضری، سلطنت خداداد کی روداد، مجلہ الہلال کی ادارت، اسی کے ساتھ ساتھ سیرت عائشہ اور ارض القرآن کی اشاعت کا بھی ذکر ملتا ہے۔ باب سوم جو 1914 تا 1918 پر مشتمل ہے، چونکہ فاضل سوانح نگار کی نظر میں صاحب سوانح کا سب سے بڑا کارنامہ دارالمصنفین کا قیام ہے، لہذا اس پورے باب میں تفصیل کے ساتھ دارالمصنفین کے قیام، اس کے محرکات اور عزائم و مقاصد کا بیان ہے۔ اسی کے ساتھ علامہ شبلی کی وفات اور سیرت کی تکمیل کی وصیت کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ عالم نظام میں جب ان کی قوت گویائی جواب دے چکی تھی تو ان کی زبان پر صرف سیرت کے الفاظ تھے۔ مولانا کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق ان کے لائق و فائق شاگرد اور جانشین علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ باب چہارم جو 1918 تا 1926 پر مشتمل ہے، اس باب میں خصوصی تذکرہ سید صاحب کی سیاسی اور قومی خدمات کا ملتا ہے۔ سید صاحب اگرچہ علمی شخص تھے، مگر آپ کا فضل و کمال، نادر تصنیفات و تالیفات کی کثرت اور دارالمصنفین کی شہرت آپ کی شخصیت کو کب پوشیدہ رہنے دیتی، چنانچہ قومی اور سیاسی امور میں بھی لوگوں کی نگاہیں آپ پر اٹھنے لگیں۔ لہذا مجلس خلافت میں شرکت اور خلافت کمیٹی کے ساتھ جن جن ممالک کا آپ نے دورہ کیا اور وہاں کی معزز شخصیات سے جو تبادلہ خیال کیا، ان سب باتوں کا تفصیلی بیان اس باب میں درج ہے۔ باب پنجم جو
26/1934 پر مشتمل ہے۔ اس باب میں آپ کے مختلف مواقع پر پیش کیے گئے علمی خطبات، تحقیقی مقالات اور اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل جوابات کے بارے میں بکثرت تذکرہ ہے۔ ساتھ ہی ندوے سے عدیہ کا اجرا، خیام کی اشاعت، افغانستان کا سفر اور نادر شاہ سے ملاقات کا بھی ذکر شامل ہے۔ باب ششم 1934 تا 1947 عیسوی پر مشتمل ہے۔ اس میں سیرت النبی جلد پنجم و ششم کی اشاعت، رحمت عالم کی تالیف، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے آپ کو اعزازی طور پر جو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی اس کا ذکر، دکن کے اسفار اور حیات شبلی کی اشاعت کا تذکرہ ہے۔ باب ہفتم 1946 تا 1950 اس باب میں قیام بھوپال کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب چند نامساعد حالات کی وجہ سے سید صاحب دارالمصنفین سے بددل ہو گئے اور ادھر نواب صدیق حسن خاں کا اصرار بھی بھوپال آنے کے متعلق بڑھتا جا رہا تھا، لہٰذا آپ بھوپال چلے گئے، لیکن اس عرصے میں بھی ندوہ اور دارالمصنفین کی فکر سے یکسر آزاد نہ تھے۔ باب ہشتم 1950 تا 1953 اس باب میں سید صاحب کی ہجرت پاکستان کی بحث کے ضمن میں ہجرت کے اسباب و علل کا بھی تجزیہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ شاہ صاحب نے ہجرت کے 4 اسباب بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 دارالمصنفین سے بددلی، نمبر 2 بڑی لڑکی اور داماد اور بڑے صاحبزادے جو پاکستان میں تھے ان کی طرف سے وہاں قیام پر اصرار، نمبر 3 پاکستان کے ارباب حکومت کی انتھک کوششیں، نمبر 4 ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ حکومت کی بدسلوکیاں۔ باب نہم یہ باب ذاتی حالات اور خانگی احوال پر مشتمل ہے۔ اخیر میں سید صاحب کی وفات پر لکھے گئے مرثیے اور آپ کے معارف کے بعض شذرات کا انتخاب پیش کیا گیا ہے۔ حضرات سامعین، چونکہ اس سوانے کی ترتیب سنین پر ہے، لہذا سید صاحب کی جو علمی کاوشیں، قیمتی تصانیف، تحقیقی مقالات اور ادبی و تنقیدی شہپارے ہیں وہ دیگر واقعات کے ذیل میں ذرا دھندلے سے نظر آتے ہیں۔ کیا ہی خوب ہوتا اگر ان تمام باتوں کو ایک الگ مستقل باب کے تحت ذکر کرتے۔ تاہم مجموعی حیثیت سے یہ سوانح حیات ادب کی چاشنی، تحریر کی روانی، ترتیب کی عمدگی کے ساتھ ساتھ انشاء کے لحاظ سے بھی قابل قدر ہے اور اردو سوانحی ادب میں شاہ صاحب کی جانب سے ایک بیش قیمت اضافہ ہے۔ آپ نے یہ تلخیص اور خلاصہ اکیلے بنایا ہے؟ جی الحمدللہ۔ لیکن اپنے نام کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ عباد الرب یہ تو بہت سارے اللہ کے بندوں کو شامل کر سکتے تھے ہیں کوئی اعتراض بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سیرت النبی کی تکمیل میں سید صاحب کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ بہت ہی اچھا سوال آپ کے حصے میں آیا ہے۔ سیرت النبی کی تکمیل میں جی سید صاحب کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے کا تخیل علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں 1902 عیسوی میں ہی آیا، لیکن بعض عوارض کی وجہ سے یہ کام شروع نہ ہو سکا۔ یہ کام رکا رہا تاکہ 1912 میں پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس موقع پر بھوپال کے حکمراں اور نواب نے پوری مدد کی۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں سیرت النبی کے شروع کے 2 حصے مرتب کیے، لیکن یہ بیاض کی شکل میں تھے جو انہوں نے اپنے انتقال کے موقع پر الماری میں رکھوا دیا تھا اور یہ خواہش کی تھی کہ اس کو مرتب کیا جائے اور شائع کیا جائے، جس کے لیے آپ سب سے موضوع شخصیت علامہ اپنے لائق شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ اور علامہ شبلی نے جو بھی حوالے دیے تھے اس کی تحقیق کر کے آپ نے اس کو مرتب انداز میں پیش کیا اور اس کتاب کو محض ایک سیرت النبی یا آپ کی زندگی کا قصہ نہیں بلکہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے یہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق و تنقید کی صلاحیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علامہ سید صاحب فن درایت و روایت کے امامت کے منصب پر بھی فائز تھے، لہٰذا آپ نے اس کو بخوبی اس بات کا آپ نے خلاصہ پیش کیا اور جو روایتیں صحیح تھی اس کو پیش کیا۔ اور جہاں جہاں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات لکھی، اگر سید صاحب کو اس کے
مزید کوئی تحقیقی بات معلوم ہوئی یا اس کے الگ کوئی بات معلوم ہوئی تو استاد محترم کا پورا خیال کرتے ہوئے، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کو نیچے حاشیے کے طور پر درج کر دیا۔ یہ آپ کے انصاف اور عدل پر غماز ہے کہ آپ نے پوری جانفشانی سے اس کتاب کو مرتب کیا اور کسی بھی نقطے کو آپ نے تشنا نہیں چھوڑا۔ المعارف کے اجرا کا پس منظر واضح کریں۔ المعارف، جب دارالمصنفین کا قیام ہوا تو ضرورت تھی کہ ہندوستان بھر میں اردو داں طبقے میں ایسی باتیں اور ایسے معلومات فراہم ہو جو محقق ہوں، مدلل ہوں، اور ان کو جو اشکالات اٹھتے ہیں اسلام پر اور اعتراض اٹھتے ہیں اس کا جواب بہم پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس کا اجرا کیا گیا اور اس میں ایسے ایسے مضامین نکلے اور ایسے ایسے شذرات رہے جو تحقیقی اور مدلل ہوا کرتے تھے۔ یہ محض عام پرچوں اور مجلوں کی طرح نہیں کہ روایتاً یہ نکال دیے گئے ہوں، بلکہ اس کی اشاعت اور اس کی ترویج میں بڑی جانفشانی سے اور تحقیقی طور پر اس پر کام کیا گیا، جو آج تک جاری ہیں۔ اور اس میں خاص کر معارف میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شذرات ہیں وہ الگ سے بھی مستقل طور پر اس کو مرتب کیا جا چکا ہے۔